اخلاص اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی پیدا ہوگا، اور لیکن اس اخلاص کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیاری ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو یہ ہے کہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ الفاظ جب بہت زیادہ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں نا، تو وہ الفاظ اپنی حقیقت اور اپنا حسن کھو دیتے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے اندر نا یہ ایک لفظ اخلاص بھی ہے کہ اس لفظ اخلاص کو مطلب اتنا استعمال ہوا یہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ یہ اپنی حقیقت اور اپنا حسن کھو گیا۔ تو جو ہوتا ہے نا اخلاص، ایک ہوتی ہے اخلاص کی صورت، اس کو ہمارے امام ربانی مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے مکتوبات میں لکھی ہے کہ ایک ہوتی ہے صورت اخلاص اور ایک ہوتی ہے حقیقت اخلاص۔ جو صورت اخلاص ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک 5 وقت کی نماز تو محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لیتا ہے، لیکن اس 5 وقت کی نماز کے علاوہ انسان اپنی زندگی میں سینکڑوں کام جو ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ جس کے اندر انسان وہ کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، برادری میں میری عزت ہو جائے، رشتہ داروں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ تو صرف ایک نماز انسان اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارے کام انسان اللہ کے غیر کے تأثر سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے صورت اخلاص، یعنی کچھ اعمال انسان ایسے کرے کہ جس میں انسان کو اخلاص حاصل ہے، اور کچھ اعمال ایسے کرے جس کو انسان مخلوق کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صورت اخلاص یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو اخلاص بڑا اچھے درجے کا حاصل ہو گیا، اور کبھی وہی اخلاص والا جو عمل کرنے والا تھا نا، وہ ریاکاری کے اعلیٰ ترین درجوں میں ترقی کر گیا۔ تو یہ ہوتی ہے صورت اخلاص، اور ایک ہوتی ہے حقیقت اخلاص۔ تو جو حقیقت اخلاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انسان ہم سانس لیتے ہیں نا، تو سانس لینے کے لیے ہمیں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، ہمیں کوئی تعمل نہیں کرنا پڑتا، ہمیں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا، سانس لینے کے لیے بھی ہمیں کوئی نیت، کوئی استحضار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بلا تکلف، بلا تعمل، بلا تردد، بلا استحضار ہمارے جسم کے اندر سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو جب انسان کو حقیقت اخلاص اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہو جاتی ہے، تو حقیقت اخلاص کا مقام نصیب ہونے کے بعد انسان پھر اعمال کو کرتے ہوئے اس چیز کا اس کو کوئی تعمل یا تردد یا استحضار نہیں کرنا پڑتا کہ جی میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ تو جس طرح سانس بلا اختیار جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے حقیقت اخلاص کے نصیب ہونے کے بعد انسان کے جسم سے نکلنے والے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اخلاص کی حقیقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہوتا ہے نا صورت اخلاص کا، تو صورت اخلاص کے حاصل ہونے کا تعلق ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا اس وقت تک انسان کو اخلاص کی حقیقت بھی حاصل نہیں ہوئی، اور اخلاص کی حقیقت کے حاصل ہونے کا جو تعلق ہے وہ حقیقت کے اندر انسان کے نفس امارہ کے تزکیے کے مراحل سے گزرنے کے بعد، اس کے نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچنے کے بعد ہے۔ تو جب تک انسان کا نفس مطمئنہ نہیں بنا، انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، اس وقت تک انسان کو نہ تو اخلاص کی حقیقت حاصل ہوتی ہے، نہ ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے، نہ اسلام کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام کی حقیقت، ایمان کی حقیقت اور اخلاص کی حقیقت، ان تینوں چیزوں کی حقیقتوں کے نصیب ہونے کا جو تعلق ہے
وہ نفس کے تزکیے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نفس کا جو تزکیہ جب تک نہیں ہوتا، حقیقت اخلاص نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر نا یہ تحقیق لکھی ہے۔ تو اس لیے نفس کا جو تزکیہ ہے، نفس کا مطمئنہ بننا، یہ اخلاص کے حاصل ہونے کی شرط ہے، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، اور پچھلے کہہ لیں کہ 1000 سال سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ انسان کو جو اخلاص کی حقیقت نصیب ہوتی ہے وہ مخلصین کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور مخلصین وہ ہوتے ہیں جن کا نفس تزکیہ کے مراحل کو طے کر کے مطمئنہ بن چکا ہوتا ہے، جن کو ہم اپنی زبان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مشائخ کا نام دیا جاتا ہے، صوفیاء کا نام دیا جاتا ہے، اولیاء کا نام دیا جاتا ہے، مرشد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اخلاص کی حقیقت مرشد کی صحبت سے، شیخ کی صحبت سے، اور تزکیہ حاصل کیے ہوئے لوگوں کی صحبت سے اخلاص کی حقیقت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لیکن اخلاص کی حقیقت کے حاصل ہونے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب، اور ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ تو جو تصفیہ قلب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عالم امر کے جو 5 لطائف ہیں نا، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ اللہ کے ذکر سے جاری، روشن اور منور ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے تصفیہ قلب۔ تو تصفیہ قلب کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے تزکیہ نفس کا مرحلہ، یہ ہمارے سلسلے میں تصفیہ قلب یعنی عالم امر کے 5 لطائف پر محنت کرنے کے بعد تزکیہ نفس کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دل کی صفائی یہ آسانی سے ہو جاتی ہے، تھوڑی محنت سے ہو جاتی ہے، لیکن نفس کا تزکیہ، اس کے لیے انسان کو ایک لمبا عرصہ اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع مستقل دیتے رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنے شیخ کی توجہ میں ایک لمبے عرصے تک رکھنا ہوتا ہے، اور سلسلہ کے جو اذکار اور اسباق مراقبات ہوتے ہیں ان کو ایک عرصے تک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ یاد رہے کہ تصفیہ قلب آسان ہے، اور تزکیہ نفس جو ہے یہ ایک لمبی چوڑی محنت چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لیکن جب انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بھلے اس کی رفتار آہستہ ہے، بھلے اس کی رفتار تیز ہے، وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، لیکن وہ اس راستے پر چلتا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور اپنے مشائخ سے تعلق کو اس نے کمزور نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس کو اس راستے میں چلنے والے کو اخلاص کی حقیقت اپنے فضل و کرم سے نا نصیب کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس راستے میں چلتے رہنا شرط ہے، جیسے اس کو کہا جاتا ہے نا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا۔ تو جب انسان اس راستے میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مستقل چل رہا ہے، اس کا مستقل چلنا بھلے کسی بھی رفتار سے ہو، ایک آدمی بہت تیزی سے اس راستے پہ مستقل چل رہا، اور ایک آدمی تیزی کے ساتھ اس راستے پر مستقل چل رہا، ایک آدمی آہستہ آہستہ اس راستے پر مستقل چل رہا، ایک آدمی بہت آہستہ آہستہ اس راستے پر مستقل چل رہا، تو مستقل چلنا اخلاص کے حاصل ہونے کا اور انسان کے نفس کے تزکیہ ہونے کا انشاءاللہ سبب ہوتا ہے۔ اس لیے لگے رہنا، چلتے رہنا، ٹھیک ہے نا جی؟